عزیز بھائیوں، پردہ نشین مائیں بہنیں، اس بستی میں پہلی مرتبہ مجھ گنہگار کا آنا ہوا، لیکن بستی والوں کا جوڑ اور محبت دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بستی میں ہمیشہ ایسا جوڑ، ایسی محبت، دین کے پروگراموں کی ایسی عظمت اللہ تعالیٰ تا دم قیامت باقی رکھے۔ جیسے میں نے کہا کہ مفتی سلمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ شب معراج ہے قول کے مطابق۔ میں نہیں کہتا کہ یہ رات فضیلت والی ہے، یہ ایک رات کو یہ فضیلت مل گئی، یہ ہمیشہ نہیں آتی رہتی، ایک وہ رات تھی جس کو یہ فضیلت مل گئی۔ لیکن اس رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلا کر 3 تحفے دیے۔ پہلا تحفہ جو دیا نماز کا، اور نماز کے اس تحفے کو بلانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آقا پر مسلسل حالات تھے، آپ کے 2 غمگسار ساتھی جن سے آپ کو تسلی ملا کرتی تھی، ایک تو آپ کے چچا ابو طالب جس سے آپ کو تسلی ملا کرتی تھی، اور ایک آپ کی رفیقہ زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب بھی کوئی حالات آتے تھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تسلی کے جملات کہتی تھی، بلکہ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آخری حالات تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کے حبیب کا چہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے پر تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جملے تھے، اے اللہ اس محمد رسول اللہ کو میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ پورے مکہ، پورا عرب اس وقت ان سے دشمنی کیے ہوئے ہیں، میں تھی جب حالات آتے تھے تسلی دیا کرتی تھی، اب جب تم جو اپنی ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، اے اللہ اس محمد رسول اللہ کو میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے عام الحزن تھا۔ اب آپ مکہ والوں سے کچھ مایوسی ہو گئی، اب سرزمین طائف میں گئے، میں صرف چھوٹے چھوٹے اشارے کر کے جا رہا ہوں، سرزمین طائف کی طرف گئے، اور آپ نے طائف کا روپ اس لیے کیا، اس لیے کہ طائف آپ کا ننیال تھا، اور ننیال والے نواسوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ وہ حضرت سرزمین طائف سے تشریف رکھتی تھی، اس لیے آپ سرزمین طائف تشریف لے گئے۔ ہو سکتا ہے میری دعوت کو قبول کر لے، لیکن جو سلوک کیا طائف والوں نے آپ کے ساتھ، جو سلوک کیا، آپ مایوسی کی ہاتھ آئے، اور آپ زبان پر آپ کے الفاظ ہے، کاش میرا کوئی غمگسار ساتھی ہوتا جو مجھے تسلی دیتا، کوئی مجھے تسلی کے جملے کہتا، کوئی مجھے سکون ملے ایسے جملے کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں آپ ام ہانی کے مکان پر تشریف فرما ہے، اور ام ہانی کے مکان پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کو لینے کے لیے جبرائیل امین تشریف لائے، اور جبرائیل امین ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان سے آپ علیہ السلام کو براق لے کر آئے، اور آپ کو معراج کا سفر کرایا۔ مجھے معراج کا واقعہ فی الوقت حضرت مفتی صاحب اور آپ علماء کرام سے بارہا معراج کے واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے،
اللہ کے حبیب کو معراج میں بلایا اور معراج میں بلانے کے بعد نبی علیہ السلام کو جو تحفے دیے، اس میں پہلا تحفہ تھا 50 نمازیں اس امت کے لیے دی گئی، یہاں تک کہ آپ واپسی میں تشریف لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ فرمایا جاؤ آپ کی امت سے کہیے کہ 50 نمازیں پڑھے۔ کوئی مشورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں دیا۔ جب آپ 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا جاؤ کم کراؤ، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ یہاں تک کہ آپ تشریف لے گئے، آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ مشورہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینا چاہیے تھا۔ آپ کے سب سے زیادہ قریبی اگر کوئی ہے تو حضرت خلیلنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن آپ نے کوئی مشورہ نہیں دیا۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کی شرح فتح الملہم میں عجیب جواب نقل فرمایا ہے۔ فرمایا اس لیے مشورہ نہیں دیا، ابراہیم تو تھے ہی خلیل، اور مقام خلت کا تقاضا یہ تھا تسلیم اور رضا، ہر چیز کو تسلیم کر لیا جاوے چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ جاؤ، کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر لو، آپ نے کوئی سوال نہیں کیا۔ آپ خلیل تھے اور مقام خلت کا تقاضا یہ تھا اللہ کی ہر چیز تسلیم کر لیا جاوے، کوئی سوال نہ کیا جاوے۔ آپ نے مقام خلت کے تقاضے کے مطابق آپ کو کہا گیا کیا لے کر آئے ہو؟ وہ 50 نمازیں لے کر آئے۔ فرمایا جاؤ آپ کی امت کو کہیے کہ 50 نمازیں پڑھے۔ معلوم بھی ہوتا ہے تمام نبیوں کی شان الگ الگ ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بھئی موسیٰ تھے ہی کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، موسیٰ کی شان ہی کلیم اللہ تھی، اور متکلم جو ہوتا ہے رہبری کیا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شان کے مطابق رہبری فرمائی، اور یہ بات یقینی ہے اللہ کے حکم کے بغیر جب ایک درخت تک کا پتہ نہیں ہل سکتا ہے، حضرت موسیٰ کے ذہن میں یہ بات اللہ نے ڈالی کہ جاؤ آپ محمد رسول اللہ کو مشورہ دو کہ آپ کی امت کو کہیے کہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کم کرانے گئے، 5 کم کی، پھر آئے حضرت موسیٰ نے پھر بھیجا، پھر 5 کم کی، پھر بھیجا، پھر 5 کم کی۔ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ آپ نے اتنے چکر کھلوائے، جب آپ اس امت سے 5 ہی نمازیں پڑھوانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ تو ایک ہی مرتبہ میں 45 یعنی 45 کم کر دیتے، ایک ہی مرتبہ میں کم کر دیتے۔ اتنے چکر کھلوائیں۔ علامہ عثمانی نے عجیب لحاظ کھلا ہے، ہمیں فرمایا اس لیے بار بار چکر کھلوا رہے ہیں، بار بار بلا رہے ہیں۔ بھائی جو آپ کو بھی جس سے محبت ہوتی ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کسی بہانے سے زیارت ہوتی رہے، کسی بہانے سے بار بار میرے پاس آتے رہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پیارا اللہ کے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ اللہ بھی چاہتے تھے میرا محبوب بار بار میرے پاس آتا رہے۔ محب یعنی اللہ، محب یعنی اللہ اپنے محبوب کا دیدار کرتا رہے، اور محبوب اپنے محب یعنی اللہ کا دیدار کرتا رہے۔ اس لیے اللہ بھی چاہتے تھے میرا محبوب بار بار میرے پاس آتے رہے، اس لیے پہلے 5 کم کی، پھر 5 کم کی، پھر 5 کم کی، اس بہانے سے بار بار بلاتے رہے تاکہ بار بار محبوب کی زیارت ہوتی رہے۔ تو 5 نمازیں ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کہا اے نبی اگر آپ کی امت 5 بھی نمازیں پڑھے گی تو بھی میں ان کو 50 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اس لیے کہ امت تو بڑھاپے میں آئی، یہ امت بڑھاپے میں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی کا سب سے پہلے بال سفید ہوا، یعنی اس دنیا کا بڑھاپا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس لیے کہ اس دنیا کا طفولیت کا زمانہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک چلا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے اس دنیا کے جوانی کا دور چلا، اور یہ جوانی کا دور ختم ہوا حضرت ابراہیم خلیلنا علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دنیا کا بڑھاپا چلا، اور یہ
امت تو حضرت اسماعیل کی 44ویں پشت سے آئی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو امت تو سٹیا جانے والے بڑھاپے میں آئی ہے، اور بڑھاپے میں کام کم لیا جاتا ہے، ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ امت 5 نمازیں پڑھے گی تو بھی ان کو 50 کا ثواب ملے گا، لیکن یہ امت نبی کا یہ تحفہ ہے نماز، اس کی قدر کر لے۔ ہماری اس بچے نے ماشاءاللہ بہت پیاری، اور اس سے پہلے قاری صاحب نے بھی بہت پیارا کہ بھائی نماز تو وہ ہے کہ جو تلواروں کے سائے میں ادا کیا جاوے۔ مجھے اس وقت قاری صاحب کی نظم سن کر مجھے وہ منظر سامنے آ رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں، حضرت حسین میدان کربلا میں تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ ایک طرف آپ کے بیٹے علی اصغر میدان میں شہید پڑے، علی اکبر طرف رہے ہیں شہید پڑے، معلوم کتنے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، اور اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے، آپ کے ساتھیوں کے بدن سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے کہہ رہے ہیں ہمیں ظہر کی نماز پڑھ لینے دو، ہمیں ظہر کی نماز پڑھ لینے دو۔ دشمن کہہ رہے ہیں آپ تو باغی ہیں اور باغیوں کو اجازت نہیں دی جاتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت کے اندر خون کے فوارے نکل رہے تھے اور ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی کی امت کو یہ سبق دے دیا، فرمایا اگر تمہاری زندگی کا اگر کوئی روح ہے، کوئی ریڑھ ہے تو یہ نماز ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر نماز کا نہ چھوڑنا، بلکہ ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ آگے کا ایک جملہ کہتے ہیں، فرمایا حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میری بات کو اگر جذبات پر محمول نہ کیا جائے تو میں یہ کہوں گا عصر کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بدن سے الگ ہو گیا تھا، لیکن حسین کا سر بھی کہتا ہوگا اس حالت کے اندر بھی میرا سر چاہتا ہے اللہ کے سامنے جھک کر میں عصر کی نماز ادا کرتا۔ ہمیں یہ تو دیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں سب کوئی تعویذ دے دو، سب ایک تعویذ آپ دے دیں کہ ہماری روزی میں برکت تھی جائے۔ ایک دکان سے بیٹھ ہی جائیں گے، بیٹھ ہی بے ہوتا ہے کہ تون ٹھئی جائے گی، دعا کرو نہیں ہماری بازو والا نہیں دکان بند ٹھئی جائے بھی کوئی تعویذ آپ ہو۔ عجیب امت کا مزاج۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہو کہ وظیفہ پر امپورٹڈ وظیفہ جو کہ مجھے بھی لینے بے ہوں تو اللہ پاک انہیں ویچا بھی دیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز بھی پڑھتے ہو کہ نہیں 5 وقت کی، مطلب بیٹھوں تو پڑھی لیں گے، فجر نہیں نماز چلی جائیں گے کہ دعا کرتے نہیں فجر بھی پڑھتے تھے جا جس میں بھی دعا کریں۔ ارے بھئی کوشش تو کرو پھر دعا کریں گے۔ تم آرام سے سوتے رہتے ہیں، رات کو 1 بجے تک چوڑوں چکلوں پر بیٹھ کر پھر سو جاتے ہیں، پھر کہاں سے فجر کی نماز نصیب ہوگی؟ تو میں کہتا ہوں کہ بھائی ایسی 50 تعویذیں بھی لے کر گھر میں رکھ دو گے تو بھی روزی میں برکت نہیں ہوگی جب تک کہ فرض ادا نہیں کرو گے آپ۔ بات کڑوی لگے کہ معاف کرنا دنیاوی والوں، لیکن جب تک فرض ادا نہیں کرو۔ تو میں کہتا ہوں میرے جوانوں سے جب رزق کے فرشتے روزی لے کر آئے ہیں فجر کی نماز میں اور میرے آقا نے دعا مانگی ہے اللہ میری امت کا جو فرد فجر کی نماز پڑھ کر روزی کی تلاش میں نکل جاوے اللہ اس کی روزی میں برکت دے دینا، اور نبی کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے، ہمیں قبول نہیں کروانی ہے، صرف ہم فجر کی نماز پڑھ کر روزی کی تلاش میں نکلیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور پوچھا کہ عائشہ ہے گھر میں کچھ کھانا؟ فرمایا اللہ کے حبیب آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا چلو میں آج روزے سے ہوں۔ دوسرے دن تشریف لائے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کچھ کھانا؟ کہاں کچھ نہیں، انا اصوم، چلو آج بھی روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تیسرے دن اللہ کے حبیب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب اب تو گھر والوں سے بھی بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، 3 دن ہو چکے ہیں۔ اللہ کے حبیب چاہتے حضرت عثمان کو اشارہ کر دیتے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کر دیتے، صرف اشارہ کر دیتے۔ بلینر تھے اس زمانے میں جن کے سونے سے اونٹوں پر لادے جاتے تھے، اس زمانے کا بلینر سب جمع کر دیے جاوے تو بھی ایک عبد الرحمن ابن عوف کے برابر نہیں آئیں گے۔
لیکن اللہ کے حبیب کہاں جا رہے ہیں؟ قیامت تک آنے والی امت کو سبق دینا تھا۔ میرے آقا مسجد نبوی میں آئے، ایک ستون کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، دوسرے ستون کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، تیسرے ستون کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو رزق کا انتظام فرما دے، اے اللہ گھر والے بھوک سے اور قحط سالی سے فاقے سے ہیں، یہاں تک کہ بھائی دنیا تو دار الاسباب ہے، ایک طرف دعا کر رہے ہیں، نبی نے سوال نہیں کیا، نبی نے اشارہ نہیں کیا۔ حضرت عثمان آئے، حضرت عثمان نے عائشہ سے پوچھا اللہ کے حبیب کہاں ہے؟ فرمایا نبی تو مسجد نبوی میں ہے۔ فرمایا اس وقت مسجد نبوی میں ہے؟ آج اس وقت تو عام طور پر اللہ کے نبی مسجد میں نہیں ہوتے۔ فرمایا عثمان آپ نے پوچھا تو سوال بول دیتا ہوں، 3 دن سے نبی کے گھر پر فاقے ہیں، میرے آقا اللہ سے اپنا مسئلہ حل کروانے گئے ہیں۔ حضرت عثمان اتنے روئے، عائشہ اشارہ تو کر دیتی، گھر لگا، یہاں تک کہ عثمان آئے، پکا ہوا کھانا لے کر آئے، گھر کھانے کی بوڑیاں لے کر آئے۔ اللہ کے حبیب جب گھر میں آئے، عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کھانے کا انتظام ہو گیا؟ اللہ کے نبی آپ اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کھانے کا انتظام نہ کرے، ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں ایک بات تو میں ضرور سوت میں عرض کرتا جاؤں کہ پہلی جو چیز ملی ہے معراج کی رات میں وہ تحفہ نماز کا ہے۔ ہم سب نیت کر کے جائیں، اگر زندگی کا سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو، اپنی زندگیوں میں نماز قائم کر لو۔ دوسری چیز جو ملی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنے خزانے خاص سے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی، اور آقا فرماتے ہیں کہ جو دین میں پڑھ لے گا رات تک حفاظت کے فرشتے آسمانوں سے مقرر ہوں گے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو رات میں پڑھ لے گا صبح تک اللہ آسمانی نظام حفاظت کا بنائیں گے۔ ہر مرد، عورت، جوان، بچے کو یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یاد کر لینی چاہیے، اور رات میں یہ آیتیں پڑھ کر سو جانا چاہیے۔ یہ بھی خزانے خاص سے یہ تحفہ ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی معراج کی رات میں۔ اس لیے لوگوں یہ قرآن اتنی عظیم نعمت ہے، ایک ایک آیت اتنی قدر والی ہے، ایک ایک آیت کی وہ قدر ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر پہاڑوں پر اتارا جاتا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ابھی آپ قرآن سن رہے تھے، ہمارے قاری صاحب جو قرآن پڑھ رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ صبح تک قرآن سنتے جائیں۔ قرآن ہے ہی عظیم نعمت، اور ہمارے یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے، اللہ خوب مبارک کرے ان کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، ان کے اہل خاندان کو، سب کے لیے مبارکبادی، بلکہ پورے گاؤں کے ہر فرد کے لیے مبارکبادی ہے۔ بقول حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جس گاؤں میں قال اللہ اور قال رسول کی فضائیں بلند ہوتی ہے، اللہ اس گاؤں کو فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ اس گاؤں کو فتنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں نہ معلوم اسی قرآن کی برکت سے کتنے آنے والے فتنوں کو اللہ دفع کرتے ہوں گے جو مجھے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا۔ اور ہمارے یہ بچے معصوم، ہم دیکھ رہے تھے کہ بھائی جن بچوں کو قرآن کریم کا حفظ کیا اور ماشاءاللہ قرآن سنایا، میں نے ان بچوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ وہ بچے ہیں کہ شاید باپ ان کے اوپر 5000 روپے کا بھی بھروسہ نہیں کرے گا، کہ 5000 روپے بھی جیب میں ڈالتے ہوئے کہے گا کہ شاید بچہ بھائی گم نہ کر ڈالنا، اس کو دیکھنا، اس کی حفاظت کرنا، دیکھنا اس کو کوئی چوری نہ کر لے۔ اگر کہیں جانا ہوگا باہر بھی تو کہاں کہ چلو ماما پھوپھی کے وہاں چلے جاؤ، گھر کی چابی تم کو دیں گے تو نہ معلوم کچھ نقصان ہو جائے گا۔ جس بیٹے پر باپ گھر کی چابی کا بھروسہ نہیں کرتا، جس بیٹے پر باپ 5000 روپے بلکہ 1000 روپے کا بھروسہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، وہ اتنا عظیم کلام ان بچوں کے سینے میں قرآن کریم کو اتار کر اپنی اس وعدے کو پورا کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اتنا عظیم کلام، اور بھائی یہ نعمت اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں۔
یہ قرآن کی نعمت جو ہے، اور اللہ اس کے لیے عقل مندوں کا محتاج نہیں، ذہینوں کا محتاج نہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے وہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بھی، میرا 5-6 سال پہلے کرناٹک جانا ہوا، وہاں میں نے ایک بچے کو دیکھا جو نابینا ہے، اور نابینا ہے اور قرآن کا حافظ ہے، اور مجھے وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ آپ ان کو جہاں سے چاہیں پڑھائیے۔ میں نے اس بچے کو جس صورت سے، جس صفحے سے میں ایک آیت پوری نہیں ایک لفظ پڑھتا تھا، یہ بچہ 2 صفحے 2.5 صفحے پڑھتا جاتا تھا، اتنا قرآن کریم کا جید حافظ، لیکن نابینا ہے۔ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے آپ حافظ کیسے ہوئے؟ فرمایا کیسٹ سے سن کر میں قرآن کا حافظ ہوا۔ اللہ جسی چاہتے ہیں یہ نعمت عطا فرماتے ہیں، بہت عظیم نعمت ہے یہ قرآن کریم کے محافظین ہیں، اور اتنی ان بچوں کو اللہ قیامت بھئی آج تو ایک حافظ ہو گیا، حافظ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، قرآن کہتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ہاں خوشی منانی چاہیے دنیاوی والوں، یہ نہیں جلسہ، یہ جو جلسہ کیا اس سے بڑا جلسہ ہوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اتنی بڑی نعمت ہے فَلْيَفْرَحُوا، اس پر جتنا خرچ کرو گے اللہ ایک پائی بھی تمہاری ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس سے بڑی دنیا میں کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کن، جاؤ بیٹے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جاؤ میرے بندے پڑھتا جاؤ چڑھتا جا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہاں تیرا آخری مقام ہوگا۔ اس بچے کے والدین کو کیسا تاج پہنائیں گے، اس بچے کے والدین کو کیسا تاج پہنائیں گے؟ اس لیے میں جگہ جگہ کہتا ہوں بھائی آپ چاہیں اپنے بچوں کو لائر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، میں اس سے منع نہیں کرتا۔ میں دنیاوی تعلیم کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا لیبل لگا ہوا ہے کہ مولوی لوگ دنیاوی تعلیم کے مخالف ہے، نہیں ہوں، میں خود دنیاوی تعلیم بچوں کو دلوا رہا ہوں، جیسے مفتی صاحب نے کہا میں اس کا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو پہلے انسان بناؤ، مدرسوں میں بھیج کر، مکتبوں میں بھیج کر آپ پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ 4 بچے دیے ہیں، ضرور ایک بچے کو آپ حافظ قرآن بنائیں، اگر ایک بچے کو ڈاکٹر بنا کر آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ آسان ہوگا، ایک بچے کو حافظ قرآن بنائے تاکہ تیرے جنت کا مسئلہ آسان ہو جائے، ضرور بنائے بچے کو۔ آج یہاں تو بہت کم، ہمارے حضرت مفتی صاحب ادام اللہ فیضہ فرماتے ہیں گجرات کے مسلمانوں اللہ نے تمہیں جو نعمتوں میں رکھا ہے، جو ہندوستان کے کسی کونے میں نہیں ہے، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے بچے ڈاکٹر اور لائر اور انجینئر بنے اس لیے، فرمایا تمہارے باپ داداؤں نے اپنے بچوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے، ان مسجدوں سے محبت کی، ان مکتبوں سے محبت کی، اپنی زمینیں اور اپنی کمائی کو اس میں خرچ کیا۔ یہ گجرات کے مسلمانوں، یہ اس کی برکت ہے، اس کی برکت کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں وہ نعمتوں میں رکھا ہے کہ ہندوستان کے کسی کونے میں وہ نعمت نہیں۔ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہم اس مشغلے کو نہ چھوڑ دیں۔ اور آج یورپ کی سرزمین پر میں دنیا کے ملکوں میں جا کر آیا، اور دنیا کے ملکوں میں نے جا کر دیکھا ہے کہ آج وہاں کے لوگ بھی چاہے بچے کو اگر بیرسٹر بنا رہے، لائر بنا رہے، لیکن بچے کو پہلے حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ دنیا کے ملکوں میں نے دیکھا۔ ابھی میرا برطانیہ کا سفر ہوا تھا تو 2 سال قبل میں آخری عشرے میں اعتکاف میں تھا لندن کی ایک مسجد میں، تو ایک 27 یا 28ویں رات تھی، ایک جوان آدمی آئے، بالکل بڑی جوانی، اور وہ میں اعتکاف میں میری ملاقات کے لیے آیا اور دعا سلام کر کے کہنے لگا کہ مولانا میں پائلوٹ ہوں فرانس ایئر لائنز کا، جوان بچہ تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ مولانا آپ میری دعا کریں، آپ اعتکاف میں ہیں فلاں فلاں۔ پھر اس کو مجھے کہنے لگا کہ الحمدللہ میں پائلوٹ بھی ہوں مولانا، لیکن حافظ قرآن بھی ہوں۔ میں نے اسلحے سے کہنے لگا کہ بیٹے تو حافظ قرآن تو ہے لیکن تو پائلوٹ ہے، فلائٹ رمضان میں، کہا ابھی میں عید کی چھٹی لے کر، 1 ویک کی چھٹی لے کر آیا ہوں، تو اس کے بعد تو مجھے وہاں جانا ہے۔ تو میں نے کہا رمضان کے اندر بھی تک ہاں میرا جاب چالو تھا اور میں فلائٹ ہی میں تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں؟ قرآن کا مشغلہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن۔ تو اس بچے نے مجھے بتلائے کہ مولانا الحمدللہ اور دنوں میں تو اتنی پابندی نہیں ہوتی، ضرور پڑھ لیتا ہوں کچھ پاڑے، لیکن رمضان میں نے قرآن فلائٹ چلاتے چلاتے کم از کم روزانہ 5-7 پاڑے میں تلاوت کر لیتا ہوں۔
لوئر بھی ہیں. میں نے دبئی میرا جانا ہوا, دبئی کے اندر بھی میرا ایک پائلوٹ سے جو ہمارے بھروچ ضلع کے ہیں تو وہیں سالوں سے رہتے ہیں, تو وہاں ملاقات ہوئی. وہاں بھی مجھے کہا کہ مولانا دعا کرنا کہ میں قریب میں اب کپتان بننے والا ہوں. تو وہاں ملاقات ہوئی, میں نے کہا کہ بھائی دینی مشغلات, اس نے کہا الحمدللہ مولانا میں حافظ قرآن ہوں اور کم از کم 10 سال سے میں تراویح بھی رمضان میں سناتا ہوں چاہے میرا جاب چالو رہتا ہے. تو اپنے بچوں کو میں نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی لیکن آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں. ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کیسا تاج پہنائیں گے؟ سورج جن کے, بھئی سورج ابھی 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر, 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے. ابھی ہم کتنی روشنی محسوس کرتے ہیں, ہمارے گھر میں آ جائے تو اس کی کتنی روشنی ہوگی. 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر اتنی روشنی پھینک رہا ہے. اگر آپ کے گھر میں سورج آ جائے, فرمایا ان کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی. یہ کوئی معمولی نعمت ہے, بلکہ بھائی یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے خاندان والوں کو بھی نہیں چھوڑا. فرمایا خاندان والوں میں سے 10 ایسی آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اس حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے. اس حافظ قرآن کی سفارش سے 10 خاندان کے وہ آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے. ہمیں قدردانی کی توفیق. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب علیہ السلام جب بھیج رہے تھے یمن کی طرف, تو حضرت معاذ بن جبل سوار ہیں, اللہ کے حبیب پیدل چل کر روانہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ میں آنسو ہے. نیچے اللہ کے حبیب آپ پیدل چل رہے ہیں, معاذ سواری پر سوار ہے. میرے آقا کا پہلا جملہ تھا, معاذ تیرے سینے میں اللہ کا کلام ہے, اس لیے میں قدر کرتا ہوں کہ تو اوپر سوار ہوگا. چاہے میں, حالانکہ نبی تو خود صاحب قرآن صاحب وہی ہے, پھر بھی کہا معاذ یہ امت کو بتلانا تھا, معاذ تیرے سینے میں اللہ کا کلام ہے, اس لیے میں تیری عظمت کرتا ہوں, تو اوپر سوار ہوگا چاہے میں پیدل کر چلوں گا. یہ امت کو سبق دینا تھا جن کے سینوں میں قرآن ہے. چاہے آج دنیا یہ چاہتی ہے, جیسے میں نے ابھی اسی ہفتے میں 2-3 جلسوں میں یہ بات سنائی, یوروپ کی ایک بہت بڑی سازش ہے, 3 چیزوں سے اس امت کو دور کرنا چاہتے ہیں. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. ایک تو مقامات مقدسہ کی عظمت اس امت کے دلوں سے ختم کر دینا چاہتی ہے. ایک افراد مقدسہ جن کے سینوں میں قرآن ہے, جن کے سینوں میں علم ہے, جن کے آج ان کے اوپر کہیں تہمتیں لگائی جا رہی ہے, ان کے اوپر بہتان لگائے جاتے ہیں, تاکہ یہ چاہتے ہیں اس امت کو علماء سے کاٹ دیا جاوے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جا کہ یہ امت عوام سے ٹوٹ جائے, علماء سے ٹوٹ جائے. اس لیے بنیاد پر آج تمہارے دلوں سے علماء کی عظمت ختم کی جا رہی ہے, حفاظ کی عظمت ختم کی جا رہی ہے, تاکہ امت علماء سے کٹ جاوے. تو جب معاملہ جاہلوں کے سپرد ہوگا, جن کو علم کچھ بھی نہیں ہوگا, ذلو فاذلو, یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قدر کریں جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے, جن کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے علم رکھا ہے. ہمیں ضرورت ہے ہم ان کی قدر کریں. ان کی قدر کریں گے تو اللہ تمہاری قدر فرمائے گا. تو ایک تو دوسرا جو تحفہ ملا قرآن کا عظیم کلام ہے, اس کلام سے محبت کرو, خوب محبت کرو. یہ کلام سے محبت کرنے والے کو بھی اللہ ضائع نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت طلحہ ابن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے انتقال کے آخری حالات میں چل رہے تھے. میرے آقا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے گئے. طلحہ کا حال دیکھ کر آقا دیکھے کہ شاید میرا طلحہ زندہ نہیں رہے گا. صحابہ کو فرمایا اگر میرے طلحہ کا انتقال ہو جاوے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے بلا لینا, میں صلاۃ جنازہ پڑھاؤں گا, میں ان کی تجہیز و تکفین کے لیے حاضر ہوں گا. اتفاق یہ ہوا, اللہ کے حبیب کے جانے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر رات میں انتقال ہو جائے میرے نبی کو اطلاع نہ دینا, اگر دن میں انتقال ہو جائے میرے نبی کو بلا لینا. فرمایا رات میں انتقال ہوگا, میرے آقا تشریف لائیں گے, بیچ میں یہودیوں کا علاقہ ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی یہودی میرے آقا کو تکلیف پہنچا دے. طلحہ نے زندگی میں نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی. طلحہ اپنی موت کے بعد بھی نبی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا.
اتفاق یہ ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات ہی میں انتقال ہوا. صحابہ نے وصیت کے مطابق تجہیز و تکفین کر دی. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب کے پاس آئے. اللہ کے حبیب آج رات آپ کے طلحہ کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بلایا نہیں. فرمایا اللہ کے نبی طلحہ کی وصیت تھی اگر رات میں انتقال ہو جاوے میرے نبی کو تکلیف نہ دینا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چلو مجھے طلحہ کی قبر کے پاس لے چلو. میرے آقا طلحہ کی قبر کے پاس گئے. جو دعا مانگی اے اللہ میرا طلحہ تیرے حوالے ہیں. اے اللہ میرا طلحہ تیرے حوالے ہیں. تو طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا. طلحہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو. تو طلحہ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو. اے اللہ میرا طلحہ تیرے حوالے ہے. تو طلحہ سے اس حال میں ملاقات کرنا. طلحہ تجھ سے راضی ہو. تو طلحہ سے راضی ہو. یہاں تک کہ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب آج آپ نے طلحہ کے لیے وہ دعا مانگی آج تک آپ نے کسی کے لیے ایسی دعا نہیں مانگی. یہ میرا وہ طلحہ ہے. یہ میرا وہ طلحہ ہے. اللہ کے کلام سے ایسی محبت کرتا تھا. ایسی محبت کرتا تھا. آج تک میں نے ایسی محبت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. اس لیے بے شک میری زبان سے حضرت طلحہ کے لیے جملے نکل چکے. لوگو اس کلام سے محبت کرو. اتنا عظیم کلام. اتنا عظیم کلام. یقیناً جیسے میں نے روایت پڑھی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہی وہ قرآن ہے. یہی وہ قرآن ہے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے بہت سارے لوگوں کو کس مقام پر پہنچایا ہے. یہی وہ قرآن ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہی وہ کتاب ہے کہ جس نے بہت سارے لوگوں کو سربلندی پر پہنچایا ہے. یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے امام ابو حنیفہ کو فقاہت ملی. یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ریاضت ملی. یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے امام مالک کو فتویٰ ملا. یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو استقامت ملی. یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے امام غزالی کو علم ملا. یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے ابن تیمیہ کو تعمق ملا. یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے شاہ ولی اللہ کو فلسفہ ملا. یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے واعظوں کو واعظ ملا. یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے شہیدوں کو شہادت ملی. یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے حافظوں کو حفظ ملا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے ہدایت ملی. صحابہ وہ مقام پر پہنچے اس قرآن کے ذریعے سے. اللہ نے وہ مقام بلندی پر پہنچایا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے ہاتھ پر مکہ فتح ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ انتظار میں کہ کون ہے وہ خوش نصیب کہ آج جس کو یہ مقام ملے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت بلال کو کہتے ہیں بلال چڑھ جاؤ کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر اور اللہ کا نعرہ بلند فرماؤ تاکہ ان غیروں کو اور دشمنوں کو پتہ چل جائے. جو اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ ملاتا ہے, جو اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ اور نبی کی زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو ملاتا ہے, وہ غلام بھی ہوتا ہے تو بھی اللہ غلام کو بھی یہ مقام عطا فرماتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جو نہ دیکھو راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. دنیاوی والوں اس قرآن سے جس نے آپ کو ملایا اگر وہ پرائم منسٹر بھی بنا تو جس کے ذریعے سے پرائم منسٹری کے بعد بھی وہ غلامی کی زندگی گزارنے والا بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بڑھیا کے وہاں جو بیچاری بیوہ بھی تھی روزانہ میں جاتا تھا کہ اماں میں آپ کے گھر کا صاف کر لیا کرو. اماں کہتی تھی ایک جوان آتا ہے روزانہ میرا گھر صاف کر لیتا ہے, میں نہیں جانتا وہ کون ہے. دوسرے دن حضرت عمر آئے, دیکھا کہ گھر صاف ہے. تیسرے دن حضرت عمر عشاء کے بعد کھڑے ہو گئے, فرمایا دیکھو کہ کون ہے کہ جس نے اپنا نام بھی نہیں لکھایا اور راتوں کی تنہائیوں میں اس بڑھیا کے گھر کو صاف کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عشاء کے بعد میں بیٹھ گیا, میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا اوڑے ہوئے
پیر میں جوتے بھی نہیں پہنے اور آہستہ آہستہ پانی کا مٹکا پہاڑ سے لے کر اتر کر چل رہا ہے۔ میں قریب گیا تو خدائے پاک کی قسم میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کون ہے؟ فرمایا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر ہیں اللہ کے حبیب جس کے متعلق فرماتے تھے میں سارے صحابہ کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر میرا وہ یار ہے، قیامت کے دن اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو چکا دینا۔ فرمایا ابو بکر صدیق آپ نے پیر میں جوتے بھی نہیں پہنے، فرمایا اس لیے کہ بوڑھے اور بیمار سوئے ہیں، ابو بکر کے جوتے کی بنیاد پر اگر کسی کی رات کی نیند خراب ہوگی اللہ مجھ سے سوال کرے گا، ابو بکر کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے میں نے پیر میں جوتے بھی نہیں پہنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر پوچھ رہے ہیں آپ نے اس بڑھیا کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے بلیک بورڈ پر نام بھی آپ کا نہیں لکھا۔ فرمایا میں تو اللہ کے بلیک بورڈ پر اس کا نام لکھوا چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پڑھائی منسٹر ہیں اور راتوں کے اندر بیواؤں کے گھر صاف کر رہے ہیں۔ انہا ذل قرآن، یہ وہ لوگ تھے 360 بت کے پجاری تھے، لیکن جب اپنے آپ کو قرآن سے اور نبی کی تعلیمات سے لگایا، انہا ذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ حضرت ابو بکر صدیق موت کے وقت بیٹے کو کہہ رہے ہیں عبد الرحمن میرے نئے کپڑے میں مجھے کفن مت دینا، میرے پرانے کپڑوں میں مجھے کفن دے دینا۔ فرمایا ابا لوگ کہیں گے مسلمانوں کے امیر کے لیے نئے کپڑے بھی نہیں ملے۔ ابو بکر کی زبان پر دنیاوی والو جملہ تھا، بیٹے یہ میرے نئے کپڑے مدینہ کی کسی بیوہ کے یا غریب کے کام آ جائیں گے، میں تو پرانے کپڑوں میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ انہا ذل اراد یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ وہ عظیم کلام ہے، عظیم کلام ہے جس نے معلوم آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ہدایت کے اوپر پہنچا دیا، لیکن ہم اپنے آپ کو اس کلام سے لگائے تو صحیح، ہم اس کلام سے محبت تو پیدا کریں لوگوں۔ جیسے بھی حالات ایک زمانہ تھا دنیاوی والوں، آج لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا گھروں میں چین نہیں ہے، مولانا گھروں میں سکون نہیں ہے، مولانا گھروں میں برکت نہیں۔ ایک زمانہ تھا، شاید ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں میری بات کی تائید کریں گے، ایک کماتا تھا دنیاوی والوں 10 کھاتے تھے، آج 10 کما رہے ہیں، پھر بھی تو بینک سے سود اور لون اٹھا رہا ہے، 10 کما رہے۔ کہاں گئی تیری روزی کی برکت؟ کہاں گئی تیرے گھر کا سکون؟ کہاں گیا تیرے گھر کا چین؟ کہاں چلا گیا؟ مسلمان تو گرا، تو اتنا گرا، تو اتنا گرا، تیرے پاس تو وہ عظیم نعمت تھی، تیرے گھر کا سکون تھا۔ جیسے بھی حضرت مفتی صاحب نے ایک واقعہ آپ کو سنایا، اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی عمر میں، صحت میں اور ان کی اس گاؤں کے لیے اور قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین شیلا اپنے شاہ نشان عطا فرمائے۔ ابھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ بھائی یہ قرآن وہ ہے کہ جو گھیروں کے دلوں کے اوپر بھی اثر فرماتا ہے۔ ایک آپ کو عجیب واقعہ سناؤ، ایک فلم کمپنی کا مالک امریکہ کا ایک واقعہ ہے، حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے اشارہ کیا، فرمایا فلم کمپنی کا مالک ہے، اور فلم کمپنی کا مالک جو ہے وہ ایک مرتبہ اس نماز کے اوپر ایک فلم بنانا چاہتا تھا، جس کی بنیاد پر ایک قاری صاحب کو بلایا کہ آپ نماز پڑھائیں، ایک کو بلایا کہ آپ اذان دیں۔ فرمایا کیوں؟ کہا میں نماز کے اوپر ایک فلم بنانا چاہتا ہوں۔ تو بہت سارے لوگوں کو پکڑ کر لائے، کوئی اذان دے رہا ہے، ایک قاری صاحب نے نماز شروع کی۔ وہ جو فلم کمپنی کا مالک تھا وہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کو نماز کے اوپر فلم بنانا تھا۔ اس کے بعد قاری صاحب نے نماز کے اندر سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی، جس طٰہٰ نے حضرت عمر کو مجبور کر دیا تھا کہ نبی کا دامن تھام لے۔ تو قاری صاحب نے نماز میں پڑھا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا تھا کہ آپ پریشانیاں اٹھائیں، حالات میں مبتلا ہو۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت نامہ ہے جو اللہ سے ڈر کر تقوی اختیار کرنا چاہیں۔ یہ قرآن تو سکون کے لیے اللہ نے اتارا۔ جیسی نماز پوری ہوئی، قاری صاحب کو بلا کر فلم کمپنی کا مالک کہہ رہا ہے قاری صاحب آپ جو قرآن پڑھ رہے تھے مجھے واپس سنائیں۔ تو فرمایا کہ بھائی میں اس قرآن کو آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کلمہ پڑھ لو، میں آپ کو اس قرآن سکھاؤں گا۔ فرمایا اس نے کلمہ پڑھ لیا،
قرآن سیکھنا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ عجیب بیوقوف ہیں، ایک فلم بنانے پر کئی ہزاروں ڈالر کماتا تھا، ایک فلم بنانے پر اتنی بڑی پراپرٹی اور اتنی بڑی پونجی ضائع کر دی، اتنی بڑی پونجی۔ اس کا جواب سنو مسلمانوں، سنو اس کا جواب، کہاں چلا گیا تمہارے گھر کا سکون؟ اس کا جواب تھا، میں چاہے کروڑوں کا مالک ہوں لیکن میرے گھر میں، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ میری زندگی میں پہلی مرتبہ قاری صاحب کا جب قرآن سن رہا تھا، مجھے جو سکون ملا آج تک زندگی میں کبھی میری زندگی میں سکون نہیں ملا۔ وہ پیسے کس کام کے، وہ مال کس کام کا، وہ بنگلہ کس کام کا، وہ پراپرٹی کیا کام کی، جس سے سکون گھر میں نہ آئے۔ فرمایا قرآن تو صاف کہتا ہے ایمان والو، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیں گے۔ سنو ایمان والو، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک کماتا تھا، وہ کھاتے تھے نہیں 10 کھاتے تھے، آج 10 کما رہے ہیں تو بھی گھر میں برکت نہیں، 10 کما رہے ہیں۔ ایک گھر میں میں نے دیکھا میری بچپن کے زمانے میں 10-10 20-20 آدمی گھر میں ایک چولہے پر کھانا بنتا تھا، اور 20-20 آدمی بھائی بہن نہ معلوم کتنے لوگ، کوئی لڑائی، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی عداوت، کوئی چیز نہیں۔ لیکن آج ہسبن وائف، میں زیادہ بات نہیں کرتا لمبی، ہسبن وائف 2 گھر میں رہ رہے ہیں۔ مسلمانوں معاف کرنا، روزانہ کی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، ہم سے پوچھئے شاید دارالفتہ کھول کر بیٹھے ہیں اور پہلا فتویٰ آئے گا طلاق کا یا تو میراث کا۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ مطلب نماز کی ویڈیو پڑھائی کوئی نہیں پوچھو، یا تو میراث کا یا طلاق کا 2 مسئلے آتے ہیں۔ 1 مہینہ ہوا شادی کا طلاق، 2 مہینہ ہوا طلاق، 3 مہینہ ہوا طلاق۔ یہ مسلمانوں، یہ تمہارے گھروں میں طلاقیں ہوئی؟ پہلے سال میں 1 طلاق نہیں ہوتی تھی، آپ دے گاؤں میں 1 طلاق ہو جائے تو پورا گاؤں جو ہے ایک عجیب ہنگامہ ہو جاتا تھا۔ آج طلاق ایک مذاق بن چکی، روزانہ کی طلاق۔ ہسبینڈ وائف 2 گھر میں رہتے ہیں اور اتنی لڑائی، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے، درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آپ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مر صاحب کوئی وظیفہ آپ جنہوں گھر میں آؤں تو ہماری اتنی بے چینی کہ وہ کیا رہا گھر نہیں باہر نکلی جائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں گھر میں اتنی بے چینی کہ گھر سے ایسا لگتا ہے کہ باہر نکلوں تو اچھا لگے۔ مسلمانوں، تمہارے گھر سکون کے گھر تھے، آج تمہارے گھر بے چینی کے گھر بن چکے۔ معاف کرنا اس لیے کہ تمہارے گھروں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو چکی، تمہارے گھروں سے ذکر اللہ ختم ہو چکا۔ میں نے اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے کہ میں فجر بعد اور عشاء بعد جب جاتے تھے، گلیوں سے گزرتے تھے، ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، شاید میری بات کی تائید کریں گے، گھر گھر سے مسلمانوں قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ فجر بعد نکلتے تھے محلے سے، گھر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ ہمارے بڑے بوڑھے جن کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے تھے، گھر گھر سے قرآن پڑھنے کی۔ عشاء کے بعد کرسیاں لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور زور زور سے قرآن پڑھتے تھے، پورے محلے کے اندر قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ مسلمان معاف کرنا، تو شکایت کرتا ہے بے چینی کی، تیرے گھر میں برکت نہیں، تیرے گھر میں سکون نہیں، تیرے گھر میں چین نہیں ہے، تیرے گھر میں بے برکتی کہاں سے آئی؟ مسلمانوں، جس گھر کے کونے کونے سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، آج اس مسلمان تیرے گھر کے کونے کونے سے میوزکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، تم خود اپنی حالت کو ہم بدل چکے ہیں۔ معاف کرنا، آج بھی برکت چاہتے ہو، یاد رکھنا آج بھی سکون چاہتے ہو، آج بھی چین چاہتے ہو، مانو کہ نہ مانو، مانو۔ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا رزق میں برکت میں بہت کما رہا ہوں، کہیں دوا اسپیٹل میں گیا، کہیں بیماری میں گیا، کہیں دواخانے میں گیا، کہیں گاڑی بگڑ گئی، کہیں گھر میں نقصان ہو گیا۔ ارے مسلمان، تو 1 کمائے گا، 10 بچائے گا، لیکن تیرے گھر میں برکت کے اسباب کو اختیار کر۔ تیرا گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، تیرے گھر میں ذکر اللہ ہو، تیرے گھر میں تعلیم کے حلقے ہو، تو اس کے بعد تیرے گھر میں جو سکون آئے گا، جو چین آئے گا، تیرا گھر چین اور سکون سے بھر جائے گا۔ لیکن ہم سکون کے اسباب تو اختیار کریں، ہم چین کے اسباب تو مسلمانوں ہمارے گھروں میں اختیار کریں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں کبھی فاقے نہیں آتی۔ آپ پڑھ کر تو دیکھو، آپ اس پر عمل کر کے تو دیکھو،
جس گھر میں رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی فاقی نہیں آتا۔ آج بیماریوں میں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ جو وائرس کی بیماری اس کا کوئی علاج نہیں، اس کا دنیا کے پاس کوئی علاج نہیں، اس کا فلانی چیز نہیں، لیکن آپ نے اللہ کے حبیب کا فرمان نہیں سنا۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولانا بہت گھر میں پریشان ہے اور جس کو ایک کو وائرس، دو کو وائرس، کیا کیا جاوے؟ ہم کہتے تھے کہ میرے آقا نے فرمایا لا علاج بیماریوں کے لیے سورہ دخان ہے، لا علاج بیماریوں کے لیے سورہ دخان ہے۔ فرمایا جس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہو، میرے آقا نے کہا سورہ دخان پڑھو، اللہ تمہارے گھر سے بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ 3 صفحے کی ہیں، 5 منٹ کا عمل ہے۔ ہم نے اس وائرس کے اندر ساری دنیا کے بھی گھوم رہی ہے اور ہم بھی مارا پھر رہے اس کے علاج کے لیے، کہاں علاج مل جائے، کون سا علاج مل جائے؟ کاش تو اسبابی طور پر تو جسمانی روحات جو بھی علاج تلاش کر، لیکن ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی تو تلاش کر۔ سورہ دخان گھر میں پڑھا کر، تیرے گھر سے اللہ بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ لیکن ہم پڑھے تو صحیح، ہم گھروں میں سکون پیدا تو کریں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے تو بنے۔ روزمرہ کی ہمارے گھروں میں طلاقیں اور لڑائیاں اور جھگڑیں اور نحوستیں، مسلمانوں گھروں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ہمارے گھروں میں ذکر کرنے والے، شکر کرنے والے پیدا ہو، اس سے گھر ایک جنت کے نمونے بنیں گے، ایک سکون کے۔ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں شیاطین نے اڈے بنائے ہیں، ہمارے گھروں میں شیاطین نے اڈے بنائے، کیونکہ ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے ایک طرف باپ بیٹھا ہوا ہے موبائل پر، ایک طرف ماں موبائل پر، ایک طرف جوان بیٹا موبائل پر، ایک طرف جوان بیٹی موبائل پر، اور ہر فون سے میوزک کی آواز آ رہی ہے۔ تو گھر میں سکون تلاش کرنا ہے، تو گھر میں چین تلاش کرنا ہے، کیسے گھر میں چین سکون آئے گا؟ ہمیں ضرورت ہے کہ اس قرآن سے اپنے آپ کو لگائیں۔ وقت کافی ہو رہا ہے تو میں آخری اسٹیپ پر 2 تحفے بتلائیں۔ پھر دھنیائی والوں کہو گے کہ مرصب تیسرا تحفہ نہیں بتلایا، تو میں کہتا ہوں 2 تحفے۔ پہلا تحفہ تو نماز دیا، دوسرا تحفہ اللہ نے قرآن کریم کی یہ عظیم دولت 2 آیتوں پر میرے آقا کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے خزانے خاص سے یہ آیتیں مجھے دی ہے۔ تو معلوم بھی ہوتا ہے قرآن کی ایک آیت برکت والی، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اپنے گھروں کو زندہ کرے، جنت کے نمونے بنائیں۔ اور تیسرا جو تحفہ دیا، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ ہے شفاعت کبریٰ۔ تیسرا تحفہ جو دیا شفاعت کبریٰ، اس لیے کہ اللہ نے ایک چلتا پھرتا قرآن دیا ہے، ایک ہمیں چلتا پھرتا قرآن دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق بتلائیں، نبی علیہ السلام کی زندگی۔ فرمایا قرآن دیکھ لو، پورا قرآن نبی کی تعریف کر رہا ہے، پورا قرآن۔ شفاعت کبریٰ نبی علیہ السلام، تیسری جو معراج میں جو تیسرا تحفہ ملا، شفاعت کبریٰ، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، ایک دعا جیسی مانگو گے، جس طرح مانگو گے، اللہ قبول فرما لے گا۔ تو دنیاوی والوں سوال کرو گے کہ کیا اللہ تعالیٰ نبیوں کی اور دعائیں قبول نہیں کرتا؟ ارے بھائی، میری اور آپ کی بھی قبول ہو رہی ہے، میری اور آپ کی بھی۔ بہت ساری مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ مرصب میں دعا بوجھ وقت مانگی یار کہ قبول نہ تھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مرصب جا دعا کر جو، نہ مسئلہ مت ہے۔ بھائی آپ بھی دعا کرو۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے والدین سے بھی، بہت سارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں بہت الجھا ہوا ہوں۔ پہلی بات میں کہتا ہوں کہ اپنے والدین سے دعا کراؤ، ان کی دعا اللہ کی عرش سے ٹکراتی ہے، کوئی بیچ میں حائل نہیں ہے۔ جس اپنے والدین سے دعا کراؤ پہلے۔ تو میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بھائی اللہ قبول کر رہا ہے۔ بھائی کیا بات، ہم بعض مرتبہ دعا مانگتے ہیں، جیسے ہم نے مانگی کہ بھائی میری امریکہ کے ویزا مل جاوے، امریکہ کے ویزا ملی نہیں، کہا مرصب 2 مرتبہ ریفیوز ہوا، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ارے بھائی قبول تو ہوئی ہے، بعض مرتبہ تو جو نعمت مانگتا ہے اللہ چاہتا ہے میرے بندے، تو جو نعمت مانگتا ہے وہ تیرے لیے خیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں چلے جائیں گے، کروڑ پتی لاکھ پتی بن جائیں گے، مالدار، لیکن بعض مرتبہ اللہ تیرا جانا خیر نہیں چاہتے تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ اس دعا کو قبول کر کے تجھے کوئی عظیم نعمت ضرور دیتے ہیں، دنیا یا آخرت میں۔ اللہ دعا تو قبول کر رہے ہیں، ہاں جیسی تم نے مانگی ایسی نہیں قبول کی۔ جو نعمت تم مانگ رہے ہیں اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے یہ نعمت تیرے لیے نہیں خیر ہے، تو کیوں مانگ رہا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ قبول تو ہو رہی ہے، لیکن نبیوں کے باب میں ایک دعا کے باب میں کہا جیسی مانگو گے، جس طرح مانگو گے قبول فرما لے گا۔ میں شفاعت کبریٰ ہی سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو اللہ کے حبیب کو فرمایا سارے انبیاء نے دعا مانگی،
کیا دعا مانگی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک کو بھی زمین پر رہتا ہوا نہ چھوڑنا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، سب کو طوفان نوح میں غرق کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو نہ ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے دعا قبول کر لی۔ تمام جناتوں اور انسانوں پر اور پرند چرند پر بھی اللہ نے حکومت دے دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب جہاں حضرت الامام روایت لائیں کہ بھائی مسجد کے ستون کے ساتھ قیدی کو باندھنا جائز ہے۔ حضرت روایت لائے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، ایک شیطان آیا جو میری نماز پہ خلل ڈالنا چاہتا تھا، اللہ نے قدرت دے دی، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ مسجد نبوی کے ستون سے اس کو باندھ دو، لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ اللہ نے ان کو جناتوں پر حکومت دی تھی، میں نے اسے چھوڑ دیا، ورنہ فجر کی نماز کے وقت تم اس جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی، سب پر حکومت دے دی۔ صحابہ کیا فرماتے، اللہ کے حبیب آپ نے کیا دعا مانگی؟ صحابہ کرام فرماتے، اللہ کے حبیب آپ کو بھی تو دعا کا اختیار دیا، آپ نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے کیا دعا مانگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے دھنیاوی والوں میرے اور آپ کے لیے اسٹاک میں رکھا ہے۔ چاہتے تو آپ بیٹی فاطمہ ام کلثوم زینب یا تو قاسم اور ابراہیم کے لیے دعا مانگ لیتے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے لیے اس دعا کو اسٹاک میں رکھا ہے۔ قیامت کے دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، ایک میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابو آدم آپ سفارش کریں اللہ حساب جلدی شروع کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا جلال اتنے جوش میں میں نے ایک درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جانا آدم، میں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ آج اللہ کا جلال اتنے جوش میں مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ جاؤ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، جن کو اللہ نے اول الرسل بنایا ہے۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں نے اللہ سے مجھے کہا تھا کہ تیری قوم پر جب عذاب آ جائے کسی کے متعلق سفارش نہ کرنا، میں نے اپنے بیٹے کے متعلق سفارش کر دی تھی۔ آج اللہ کا جلال اتنے جوش میں مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ جاؤ چلے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم اللہ سے سفارش کر دے حساب شروع ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں نے تین مرتبہ توڑیتاً جھوٹ بولا تھا، وہ بھی جان بوجھ کر نہیں، توڑیتاً۔ آج ہم تو ریٹیل میں نہیں ہول سیل میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا 3 مرتبہ توڑیتاً جھوٹ بولا تھا، آج اللہ کا جلال اتنے جوش میں مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ آپ چلے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جن کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے آج اللہ کا جلال اتنے جوش میں نے ایک آدمی کو ایک بکا مارا تھا، نہ چاہتے ہوئے مر چکا تھا۔ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، ان کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمام جگہوں پر چکر کیوں لگا رہے ہیں؟
جاؤ اسی نبی کے پاس چلے جاؤ، جاؤ اسی نبی کے پاس چلے جاؤ۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ جس نبی کے اللہ نے اگلے گناہ بھی معاف فرما دیے، پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیے، جاؤ اسی نبی کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ دا یہاں تک کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سارے لوگ، سارے نبیوں کی امتیں میرے پاس آئے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، ان الفاظ سے اللہ کو دعا کروں گا جو ابھی مجھے یاد نہیں، اللہ اس وقت میرے دل میں ایکا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے آقا اتنے روئیں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اے نبی سر اٹھائیے، آپ کا رونا بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے، سل توتا، جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ میں نبیوں کی، میں تمام امتوں کی سفارش کر کے آخر میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میرا ایک ایک امتی، میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا نہیں بنے گا، وہاں تک میں چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے اس نبی کو ایسا امتی دیا۔ درود الشریف پڑھ لو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیاوی والو آپ اس نبی کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو انعام دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو انابت عطا فرمائی، حضرت نوح علیہ السلام کو جوش توحید عطا ولولہ تبلیغ عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ولولہ تبلیغ عطا فرمایا، حضرت داؤد یعقوب علیہ السلام کو گریہ ازاری عطا فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی عطا فرمائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وقار عطا فرمایا۔ لیکن دنیاوی والو جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، تمام نبیوں کو اللہ نے انعام دیا، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں اے نبی مانگ تو، فرمایا تیرے مانگنے میں تاخیر ہوگی، میرے دینے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے فرمائے جا رہے کہ نبی اگر تو اپنے دو ہاتھوں کو بارش مانگنے کے لیے جمع کرے گا، اے نبی تیرے دونوں ہاتھ جمع بھی نہیں ہوں گے، اس سے پہلے میں آسمانوں پر دونوں بادلوں کو جمع کر دوں گا۔ اے نبی تیرا مقام اتنا اونچا ہے، اگر تو چاند کی طرف بھی اشارہ کر دے گا میں تیرے اشارے کے اوپر چاند کے بھی دو ٹکڑے فرما دوں گا۔ تیرے مانگنے میں تاخیر ہوگی لیکن میرے دینے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حسن بھی ایسا عطا فرمایا تھا، جمال بھی ایسا عطا فرمایا تھا، کمال بھی ایسا عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری جب ہواؤں میں اڑ رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کے ماننے والوں نے فرمایا میرے نبی کی سواری تو وہاں اڑی، ہواؤں میں اڑ رہی ہے، لیکن دنیاوی والوں میرے اور آپ کے نبی کا مقام اتنا اونچا، جب نبی کی باری آئی اللہ نے نبی کی سواری معراج میں وہاں تک پہنچائی جہاں تک جبرائیل امین کی سواری بھی نہیں پہنچ سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربی ارینی، اے میرے رب میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لن ترانی، اے موسیٰ اس دنیا کی آنکھوں سے میرا دیدار نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب کلیم کلیم ہوتا ہے، حبیب حبیب ہوتا ہے، کلیم کلیم ہوتا ہے، حبیب حبیب ہوتا ہے، جب میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پہنچایا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسی وجہ سے حضرت بی بی آمینہ کو معلوم نہیں تھا، بی بی آمینہ جب سرزمین طائف سے دودھ پلانے کے لیے 10 عورتیں آئی، ساری عورتوں نے ایک ایک بچے کو اٹھا لیا، کوئی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کو اٹھائے۔ دائی حلیمہ آئی اور دائی حلیمہ نے اللہ کے حبیب کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا
اس بچے پر انعام دودھ پلانے پر انعام تو نہیں ملے گا، یہ بچہ تو یتیم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کو دودھ پلانے پر انعام تو نہیں ملے گا، لیکن اس بچے کو دیکھ کر میرے دل کو سکون مل رہا ہے۔ بی بی آمینہ جب 9 عورتیں واپس چلی گئی، آنکھوں میں آنسو تھے اور کہہ رہی تھی کاش ان کے شوہر میرے شوہر حضرت عبداللہ ہوتے، اس محمد رسول اللہ کے باپ ہوتے، کوئی بھی میرے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھا لیتی۔ 9 عورتیں واپس چلی گئی، لیکن دنیاوی والوں بی بی آمینہ کو اس وقت معلوم نہیں تھا یہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کے کھلونے کے لیے اللہ نے آسمان کے چاند کا انتخاب فرمایا ہے، اور یہ وہ بچہ پیدا ہوا ہے جس کے سیر کے لیے، جس کے گھمانے کے لیے اللہ نے معراج کا انتخاب فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ دائی حلیمہ اس بچے کو دیکھ کر میرے دل کو سکون مل رہا ہے۔ دائی حلیمہ نے فرمایا بی بی آمینہ میں نے بچے تو بہت دیکھے لیکن آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے کسی جگہ پر نہیں دیکھا ہے۔ بی بی آمینہ نے فرمایا تو دیہات میں رہتی ہے، میں نے تو مکہ شہر میں بھی زندگی گزاری، مدینے شہر میں بھی زندگی گزاری، میں نے شہروں میں بچے بہت دیکھے لیکن آج تک اتنا خوبصورت بچہ میں نے کسی شہر میں نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ دادا عبد المطلب بھی وہاں موجود تھے۔ دادا عبد المطلب نے فرمایا کوئی گاؤں کی بات کر رہا ہے، کوئی شہر کی بات کر رہا ہے، میں نے تو ملک کے سفر کیے ہیں، میں نے ملکوں میں بچے بہت دیکھے لیکن آج تک کسی ملک میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ دنیاوی والوں کاش کہ اس موقع پر جبرائیل امین ہوتے تو آگے کا جملہ بھی کہہ دیتے، کوئی گاؤں کی بات کر رہا ہے، کوئی شہر کی بات کر رہا ہے، کوئی ملک کی بات کر رہا ہے، جبرائیل امین ہوتے تو آگے کا جملہ بھی کہہ دیتے میں نے کائنات میں اتنا خوبصورت بچہ آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کے ایک طرف 14ویں رات کے چاند کی طرف نگاہ ڈالتے، ایک طرف آقا کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالتے، کبھی تو 14ویں رات کا چاند دیکھتا، کبھی آقا کا چہرے کے اوپر نگاہ ڈالتا۔ میری آنکھوں نے خدا پاک کی قسم یہ فیصلہ کر لیا میں نے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ آقا کا چہرہ خوبصورت معلوم ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ نبی عطا فرمائے ہیں۔ تو میں نے تیسری چیز جو چھیڑی تھی شفاعت کبریٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام اس امت کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ تمام امتوں کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے لگائیں، سنتوں سے لگائیں، اپنے آپ کے دل میں قرآن کی اور سنت کی محبت پیدا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر قرآن اور سنت سے محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ نہ ہم کو ضائع کرے گا نہ ہمارے گھروں کو ضائع کرے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اور ہماری نسلیں آباد ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہاں ولی صاحب دعا آپ کرا لیں جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الملک کلو ولک الشکر کلو وإلیک یرجع الامر کلو۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ گنہگاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے، خطا کاروں کا مجمع تیرے پاس آیا ہے، اور راتوں کی تنہائیوں میں تیرے پاس آیا ہے۔ اے اللہ امینوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، بادشاہوں نے بند کر دیے ہیں، مالداروں نے بند کر دیے ہیں، مالک تو اپنا دروازہ کھول کر بیٹھا ہے، تو کھول کر بیٹھا ہے۔ آج جمعہ کی رات بھی ہے اللہ جس میں تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے اللہ تو کھول کر بیٹھا ہے اپنا دروازہ۔ میرے مالک
یہ مجمع تیرے پاس اپنی مغفرت کی بھیک مانگا ہے۔ کون ہے تیرے علاوہ معاف کرنے والا؟ تیرے علاوہ کون ہے درگزر کرنے والا؟ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہم سب کی خطائیں معاف فرما، غستاخیاں معاف فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما۔ اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اپنے رضا کا فرمانا ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں اور مشکلات ختم فرما، حالات اور حادثات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر چلانا، مرضیات سے حفاظت فرما۔ ہمارے گھروں میں ذاکرین شاکرین پیدا فرما، بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں نماز زندہ فرما، تیرے احکام کو زندہ فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں، ہمارے والدین میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، اے اللہ متعلقین محبین میں، اس گاؤں میں، اس مجمع میں، اے اللہ جو بھی بیمار ہے، پوری امت میں جو بھی بیمار ہے، اس مجمع میں بھی جو بیمار ہے، ہمارے حضرت مفتی سلمان صاحب بھی بیمار ہے، اللہ ان کو بھی، پورے گاؤں کے ہر بیمار کو بھی اللہ مکمل شفا عطا فرما، مکمل عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ساری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ اس چلنے والے وائرس اور طاعون اور پلیگ کو ساری دنیا سے ختم فرما دے۔ اللہ دنیا حیران ہے، پریشان ہو چکی ہے، اللہ دنیا کا ملک پریشان ہے، فرد پریشان ہے۔ اے اللہ تو چاہے تو سیکنوں میں دفع و وفا کر سکتا ہے۔ میرے مالک اللہ راتوں کی تنہائیوں میں تیرے پاس دعا کر رہا ہے۔ اتنا بڑا مجمع جس میں علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، سفید ریش والے بھی ہے، اے اللہ وہ جوانوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ تہجد گزار پردہ نشین ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ کوئی تو ہوگا تیرا چہیتا اور لادلا۔ میرے مالک ساری دنیا سے اس وائرس کو ختم فرما، اس طاعون کو ختم فرما۔ اے اللہ گھر کے گھر اجاڑ چکے ہیں، جو اللہ خاندانوں کے خاندان جس سے اجڑ چکے ہیں، میرے اللہ تو اس وائرس کو ختم فرما، دفع فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم امتحان اور آزمائش کے قابل ہم نہیں ہیں، آزمائش کے قابل تو تیرا ابو بکر تھا، تیرا عمر تھا، تیرا عثمان تھا، تیرا علی تھا، ہم تو بہت کمزور بندے ہیں۔ اللہ تو نعمت بیماری کو نعمت صحت سے بدل لے، اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، مقروض ہے ان کی قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکلیں پیدا فرما، جن ماؤں کی گود اولاد سے خالی ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کو تو نے اولاد دی ہے اپنی شان ربوبیت سے ہماری اولادوں کی تربیت فرما کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور بنا، امیدوں سے بڑھ کر بنا، پرفتن ماحول سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی اولیاء اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کر بیٹھے ہیں، یہ بڑھا باپ اور ماں رات کو سوتے ہیں، کروتے پر کروتے لیتے ہیں، میرے مالک نیند کا ایک جھوکا بھی نہیں آتا، اپنی جوان بیٹے اور بیٹی کی فکر لے کر سوئے ہیں۔ میرے مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اپنے خزانے غیب سے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کا شادیوں کا بہتر سے بہتر نظام بنا، شادیوں کے بعد جہاں توڑ ہے یا ودود یا مقلب القلوب جوڑ عطا فرما، محبتی عطا فرما، توڑ سے اس امت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو جیلوں میں محبوس ہے رہائی دے، مقدمات میں ماخوذ ہے بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے مالک کوئی نہ جانتا ہو تو جانتا ہے، اس مجمع میں بھی امت میں بھی جو جس پریشانی اور حالات میں ہے، اللہ اس پریشانی اور حالات سے اس کو نجات عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہمارے حافظ ہونے والے بچوں کو قبول فرما، ان کے سینے میں تادم حیات قرآن کو جما دے۔ اللہ ان کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے محبین کو، اللہ تو نے جو وعدہ اپنے نبی کی زبان پر دیا ہے، اللہ سب کو اس کا مصداق بنا دے، سب کو تو اپنی شان نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ ان بچوں نے الفاظ قرآن تو پڑھے ہیں، ان کو معانی قرآن کے لیے بھی قبول فرما، ہر گھر میں حافظ قرآن پیدا فرما، دین کا داعی پیدا فرما، دین کے پرچم لہرانے والے پیدا فرما۔
اس گاؤں سے علماء اور صلحاء پیدا فرما، دین کے داعی اس گاؤں سے پیدا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہاں لکھا متوقع ہیں سب کی امیدیں پوری فرما۔ یا اللہ ان بچوں کی اللہ اور تمام اس پروگرام کے حوصلہ افزائی کے لیے اللہ بہت سے لوگوں نے اپنی جانی اپنی مالی اللہ قربانیاں دی ہیں، وقت کی قربانی دی ہے۔ اللہ تو سب کو اپنی شان نشان بہترین بدلہ عطا فرما، اللہ سب کو بدلہ عطا فرما، سب کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ یہ مجمع گھنٹوں سے بیٹھا ہوا ہے، تیرے قرآن کی محبت پر بیٹھنا والا مجمع ہے۔ اللہ اس قرآن کی نسبت پر ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما۔ اور آج تو اس مجمع کو یہ کہہ دے، اے اللہ ایک ماں اپنے بچے کو دھکا مار کر گھر سے نکال لیتی ہے، یہ بچہ سوچ لیتا ہے ماں کہیں پلیٹ فارم پر سو بھی جاؤں گا، ہوٹل میں کھا بھی لوں گا، یہ بچہ راتوں کی تنہائیوں میں اپنی ماں کی محبت یاد کرتا ہے۔ ماں رات کو کیسا بھی بیمار ہوتا پوچھ لیتی تھی بیٹے کیا ہوا ہے، تھکان اور بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ یہ راتوں کی تنہائیوں میں ماں کی ممتا کو یاد کر کے پھر ماں کی چوکھٹ پر آتا ہے، پھر ماں دھکا مار کر اس کو نکال دیتی ہے۔ یہ بچہ ماں سے چمٹ کر یوں کہتا ہے، اماں دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے۔ ماں کتنی بھی سخت دل ہوتی ہے، بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ یا اللہ تو ایک نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ رحیم خدا ہے۔ یا اللہ یہ مجمع بھی تجھ سے یہی کہہ رہا ہے، دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے، کون دے سکتا ہے اللہ، کون دے سکتا ہے۔ ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع پر ڈال دے، اس گاؤں پر ڈال دے اللہ، ایک محبت کا چھیٹا تو اس مجمع پر برسا دے۔ تجھے کون پوچھنے والا ہے، تجھ سے کون سوال کرنے والا ہے، اے اللہ تجھ سے کون سوال کرنے والا ہے۔ ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع پر ڈال دے اللہ، اللہ ڈال دے، اللہ ڈال دے۔ تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہے، تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہے۔ نبی کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ